ہمارے یہاں اصل میں مصیبت یہ ہے کہ وہ کھاتا ہمارا ہے، مگر ہے ویسے آپ لوگوں کا بھی۔ فکر نہیں کریں، میں آتا ہوں ابھی آپ کو اس طرف۔ اب مزارات پہ کیا ہو رہا ہے؟ مزارات پہ وہ ہو رہا ہے جس کا انسان زندگی بھر تصور نہیں کر سکتا۔ مزارات پہ این جی اوز بیٹھ کر وہ کنجر خانہ بنایا ہوا ہے، باہر بیٹھ کر چرسے افیم اور گانجا پیا جاتا ہے، وہاں بیٹھ کر سو کالڈ این جی اوز بیٹھ کر دھمالے اور مجرا کرتی ہیں، اور اس کے برابر میں عیاشی اور فحاشی کا اڈا چلتا ہے، اور یہ سارا کام اوقاف کی سربراہی کے اندر ہوتا ہے۔ جو کروڑوں روپیہ اوقاف کھاتی ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ اور پھر کھاتا لگایا جاتا ہے ہم پہ۔ تو دوسرے جو مسالک کے لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، بولتے ہیں یار بریلوی پھنس گیا، یار ایسا نہیں کرو۔ میں تم کو صحیح بتا رہا ہوں، آپ کو یہ مسئلہ دیوبندی کا یا بریلوی کا نہیں ہے۔ جو کام ہمارے اکابر نے ہمیں بڑا اچھے الفاظ میں بتایا، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، میں مولانا کو بھی کئی بار خدمت میں بتا دوں، انہوں نے میری والدہ سے کہا کہ 3 چیزیں، حالانکہ وقت کافی تھا، مثال سے کچھ ماہ قبل، ایک تو بتایا کہ بھئی میری قبر جو وہ اتنی ہو، بس اس سے اوپر نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا یہ کہا کہ کسی کو وہاں پہ بٹھا کے رکھنا، کوئی ڈبہ نہ لگا دے وہاں پہ، کیونکہ ساری زندگی ہم نے یہ ڈبے کی کمائی سے پرہیز کیا۔ تیسرا وہاں پہ چادریں نہ چڑھوانا۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ ایک پیر بابا سرگودا میں 12 بندے مار دیتا ہے، سارے مولوی خوش ہو جاتے ہیں، یار یہ دیکھو بریلوی کیا کر رہے ہیں۔ یہ تو آپ لوگ زیادتی کرتے ہیں، ایسا نہیں کریں۔ دیکھیں میں بڑے الفاظ، سادے الفاظ ہوگا، کوئی تقریر نہیں ہے۔ اگر مزارات پہ غلط کام ہوتا ہے، شرک اور بدعت کا مزار گرم ہوتا ہے، اس کا نقصان مجھے نہیں ہے، اس کا نقصان آپ کو بھی ہے، کیونکہ اسلام بدنام ہوتا ہے۔ اسلام کا امپیکٹ اور امیج جو آج معاشرے میں دیا جا رہا ہے وہ گھنونا دیا جا رہا ہے۔ اس میں اگر میں خوش ہوں کہ یار فلانا مولوی اس مسئلے کا پھنس گیا کہیں، یا فلانا وہاں پھنس گیا، تو یہ غلط ہے۔ اپنے دل میں کشادگی پیدا کریں اور اس چیز کو گہرائی کی نظر سے دیکھیں، اور یہ سوچیں کہ ہم کو کس چوراہے پہ لا کے کھڑا کیا جا رہا ہے۔ کیا میں یہ کہنے سے قاصر رہوں کہ لمز یونیورسٹی لاہور میں صوفیزم کے نام پہ چرس اور بھنگڑے لگائے جاتے ہیں؟ صوفیزم کے نام پہ $4.5 ملین کا فنڈ امریکن کونسل جنرل نے خود یہاں دے کر صوفیزم کے نام پہ محفلیں کرا کر رقص اور سرور کا کنجر خانہ کھولا ہوا ہے۔ اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ مزارات امریکن فنڈنگ کے ذریعے بنائے جا رہے ہیں، اس لیے بنائے جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ تاثر دیا جائے کہ صوفیزم جو ہے وہ بدنام زمانہ مسلک ہے۔ یہ غلط ہے۔ صوفیزم بدنام نہیں ہوگا، اسلام بدنام ہوگا، کیونکہ حی علی الصلاۃ کی صدائیں مزار سے بھی ہوں گی اور منبر سے بھی ہوں گی اور مسجد سے بھی نکلیں گی۔ بدنام مسلک نہیں ہوگا، دین ہوگا۔ اپنے آپ میں تھوڑی سی تبدیل کریں، سب کا نقصان ہے، ہمارا نقصان نہیں ہے۔ ہم تو بھگتتے ہیں، ہم تو جہاں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں آؤ بھائی تعویذ والے بابا آ گئے، مگر تعویذ تو آپ لوگوں کے یہاں بھی ہے۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تعویذ کو ہم برا بولیں۔ اب تعویذ کا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے اور آپ کے بزرگ جو تعویذ دیتے تھے وہ اللہ کے نیک بندے ہوتے تھے، وہ راتوں رات بیٹھ کے ریاضتیں کرتے تھے، اللہ رب العالمین نے ان کے ہاتھوں میں شفا دی اور وہ اللہ کا کلام لکھ کے دیتے تھے۔ ان کا کاروبار نہیں تھا یہ۔ وہ مسلک دیوبند میں ہو یا مسلک بریلوی میں ہو یا کسی بھی مسلک کے لوگ، تعویذ جو دیتے تھے، وظائف جو دیتے تھے، وہ ان کے پر دھاڑیاں نہیں لگاتے تھے۔ کسی مسلک کے لیے اپنے دل میں برائی نہ ڈالیں، یہ ضرور ذہن میں رکھیں اپنے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کل میں دیکھوں کسی یار دیوبندی کو غلط کام کرتے میں کہوں یار سارے دیوبندی ایسے ہیں، نہیں۔ اب آپ اس کی کنسنسس کو دیکھ لیں، مزارات پہ کس کا قبضہ ہے، مزارات کس کے حوالے ہیں،
اور مزارات میں کون لوگ پیسہ لگا رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی ایک گروہ ہے جو آج کل مزارات میں بڑا ایکٹیو ہے, ان کی بنائی شنائی کرتا ہے, ان کو خوب پیسہ ویسا دیتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کمائی سے اور اس شرک اور بدعت سے محفوظ فرمائے, کیونکہ یہ وہ غلیظ حرکات ہیں کہ جس سے اولیاء کرام جو وہاں پہ قبر میں موجود ہے ان کی بھی نگاہیں